نعمتیں شمار کرتے رہو تو اتنی نعمت اللہ پاک نے دی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ ایمان کی عطا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ ارے بولے ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ نہیں۔ اور یہ اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے، ہماری تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہماری تمہاری کوئی طاقت نہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جس کو بھی ایمان ملا ہے وہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ پوری دنیا میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ 15-20% ہے۔ گویا کہ ہر 100 آدمی میں 15 آدمی کو اللہ پاک نے ایمان دیا ہے، اور اس ایمان کے لیے اللہ پاک نے میرا اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ بعض مرتبہ آدمی دنیا کی کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بھائی برسوں کے بعد اللہ پاک نے بچہ پیدا کیا اور گھر میں اولاد ہوئی، بولا آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ برسوں کے بعد دکان کا مالک بن گیا، آدمی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا کبھی کبھی مجمع کو پوچھو کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، کیا کبھی ایمان کی شکر گزاری کے لیے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو ایمان عطا فرمائی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ ایسی دینی مجلسوں کے اندر بیٹھیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اور ساری دنیا میں اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اور اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اگر میں نے اور آپ نے تھوڑی سی محنت کر لی تو جتنے وعدے اللہ پاک کے ایمان کے اوپر ہے وہ تمام وعدے اللہ پاک پورے کریں گے۔ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو عزت والا بناوے۔ ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اب اللہ کا دستور ہے کہ اللہ پاک عزت والا کس کو بنائیں گے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے خزانے سے چلے گی اور نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک ایمان والوں کو عزت عطا فرمائیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق۔ اب عزت تو اللہ کی طرف سے آئے گی، نبیوں کے راستے سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی۔ اگر ہم عزت کو دکان میں، مال میں، عہدے میں، کرسی میں تلاش کریں گے، بولو عزتیں ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ چین سکون ہر آدمی چاہتا ہے۔ ارے بولو چاہتا ہے کہ نہیں کہ آدمی کی زندگی میں چین سکون ملے، امن و امان آوے؟ اب اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اگر ایمانی زندگی ہے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بلکہ خالص ایمانی زندگی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے 2 وعدے ہیں، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک امن و امان عطا فرمائیں گے، اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں۔ دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزرے۔ امن و امان اللہ پاک نے ایمان اور ایمانی اعمال میں رکھے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپس کی محبتیں رہے، میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، رشتہ دار میں، خاندان میں، پڑوسی میں۔ اب آدمی اس کے لیے الگ الگ سبب اختیار کرتا ہے
لیکن اللہ پاک نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ پاک آپس کی محبت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی بھی غلط بولو، ارے بولو ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا پہلے دن کا سبق ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، اس کے تمام وعدے یقینی، اس کے تمام واقعات یقینی، اس کی جنت اور جہنم اور آخرت کی جتنی وعدے اور جتنی وعیدیں اور جتنے اللہ پاک کی طرف سے قصے بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام یقینی ہیں۔ اب اللہ پاک نے ایمان دیا ہے، اب ہماری زندگی میں اس بات کی محنت کرنی ہے کہ اتنا یقین آ جاوے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا یقین دلوں میں اتر جاوے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر سے کسی نے آ کر خبر دی اے ابو درداء آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ کوئی دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، آج تو آدمی احمد آباد جاتے ہوئے بھی اپنی فیکٹری کو اپنی دکان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن کوئی اسباب نہیں تھے، مسجد میں بیٹھے ہیں اور باہر سے آ کر کسی نے خبر دی اے ابو درداء آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، دیکھو یقین کی بات ہے، یہ یقین کا مطالبہ ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا ہے۔ ارے بولو ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کون کون نیت کرتا ہے ایمان سیکھیں گے؟ ہم سب سیکھیں گے۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ بیٹھے ہیں اور دوسرے ساتھی آ کر کہنے لگے اے ابو درداء آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ اب دیکھو دیکھ کر آنے والا، لیکن یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ایمان پر محنت کی ہے تو فوراً کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ تیسرے ساتھی آئے، اے ابو درداء آپ کے مکان کو جلدی سے جاؤ۔ بولے نہیں۔ چوتھے آدمی نے آ کر خبر دی اے ابو درداء محلے میں آگ لگی تھی اور ایسی تھی کہ پورا محلے کے تمام مکان کو سلگا دیوے، لیکن آپ کے مکان کے قریب میں آ کر آگ بجھ گئی۔ اب ان کو تو پہلے سے یقین ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہیں، وہ خبر دینے والے بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے پوچھا اے ابو درداء آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہ لوگ تو باہر سے خبر دیکھ کر کے آ رہے تھے کہ اتنی فاسٹ آگ لگ رہی تھی اور ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، کیسا لگتا تھا کہ آپ کا مکان بھی جل جائے گا، لیکن آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی دوربین نہیں، اور آپ اتنے یقین کے ساتھ کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ اب دیکھو ایمان کے محنت کا نتیجہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑھے گا شام تک تمام حوادث سے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے، جو شام کے وقت میں پڑھے گا صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے۔ اب میں صبح اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا، مختصر سی دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، تو آگے مختصر دعا ہے، میں اس کو پڑھ کر چلا تھا، اب میرے کو یقین ہے کہ ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتی۔ یہ یقین دوستو بزرگوں بنانے کی ضرورت ہے۔
اور یہ بغیر محنت کے بولو بنے گا؟ پھر جب یقین بن گیا اور ایمانی زندگی آ گئی تو پھر اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اترے گی. بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک برکتیں دے؟ ہر آدمی چاہتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر ایمان اور تقوی والی زندگی ہوگی تو پھر اللہ پاک برکتیں اتاریں گے. برکتیں کہاں سے آئے گی بولو؟ ارے بولو آسمان سے. برکتیں کہاں سے آئے گی؟ برکتیں دکان میں نہیں، زیادہ محنت کرنے میں نہیں، دنیا کے ملکوں میں گھومنے میں نہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. برکتیں آسمان سے آئے گی. لیکن برکتوں کے آنے کا جو راستہ اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بتلایا ہے وہ ایمان اور تقوی ہے. جن لوگوں کی زندگی میں ایمان تھا اور جن لوگوں کی زندگی میں تقوی تھا اللہ پاک نے ان کو برکتیں عطا فرمائی. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. اب استنجا کرنے کے لیے گئے. آپ نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں، ان میں سے ایک چوہا آپ نے پکڑ لیا. اگر وہ نر ہے تو یہ مادہ، ایک پکڑا گیا ایک چھوٹ گیا. اب چوہا دنیا میں بولو نقصان کرتا ہے کہ نفع دیتا ہے؟ ارے بولو یار، نقصان پہنچاتا ہے. لیکن زندگی ایمان و تقوی کے ساتھ ہے. یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے اس میں ایسا ایک ماحول بنانا ہے. اللہ کرے ہماری بستی میں، ہماری گلی میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے ضلع میں اللہ کرے 100% دین کو اللہ پاک زندہ کر دے. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے. کون کون محنت کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا. یہ اللہ کا حکم ہے، اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے. نماز اکیلی اسلام نہیں ہے بلکہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان اور اسلام ہے. ایک تو ہماری ایمانیات کی لائن صحیح ہو جاوے. دوسری ہماری عبادات جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تیسرے ہمارے معاملات، لین دین، کاروبار میں اور آپس کا جو لین دین ہوتا ہے وہ. اور چوتھا ہماری معاشرت یعنی ہمارا رہنا سہنا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ. اور 5ویں اخلاقیات ہمارے. یہ 5 لائن کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے. اور اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا. صرف نماز. بعض آدمی کیا کہتے ہیں؟ بھائی باقی سب تو چھوڑو لیکن اپنے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اس کا معنی اس نے خالی سچ بولنے کو اسلام سمجھ لیا. بھائی سب کچھ ہے لیکن اپنے حرام کی کمائی نہیں واپرتے تو باقی سب چھوڑ دیا اور اس نے حلال کی کمائی کو دین سمجھ لیا. نہیں، اگر پورا دین ہوگا تو اللہ پاک کے تمام وعدے اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی پورے کریں گے. باہر تو جب ہوگا تب ہوگا. یہ مجمع بیٹھنے والا یہ اتنی نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی محنت کر کے پورا دین اپنی زندگی میں اتاریں گے. ارے اتارو گے انشاءاللہ. جب ہم نیت کر کے چلیں گے اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں، اللہ پاک کی مددیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہیں، چین، سکون، اطمینان، راحت کے فیصلے ہیں. اور اللہ پاک دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور اللہ پاک آخرت بھی اچھی بنائیں گے. آج ہماری زندگی ٹینشن والی گزر رہی ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو ٹینشن، ارے بھائی صاحب کیا حال چال ہے، اگر 2-3 مرتبہ پوچھو گے تو وہ سنانا شروع کرے گا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پوری رات گزر جائے گی لیکن اس کی ٹینشن کی کہانی ختم نہیں ہوگی. ارے بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا. ساری دنیا کو مت دیکھو، حالات کو مت دیکھو.
ارے یار قرب قیامت ہے، قرب قیامت ہو کہ نزدیک کی قیامت ہو، لیکن اللہ پاک نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے یقینی ہے۔ اچھا ٹینشن کیوں آتا ہے میں آپ کو سناؤں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہم تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات، بے برکتی، یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اب اگر کسی کی زندگی میں تنگ دستی ہے، ٹینشن ہے، پرابلم ہے، مسائل ہے، مشکلات ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے یوں کر دیا اور نہیں، بلکہ قرآن پاک کے ذریعے سے اگر ہم اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں اور اپنی بیماری دیکھنا چاہتے ہیں، بھئی یہ ٹینشن اس لیے آیا ہے کہ میری زندگی میں کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہے، میری زندگی قرآن کے خلاف کی زندگی گزر رہی ہے، اسی لیے تو ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات، بے برکتی، ذلت، پتہ نہیں کتنی چیزیں۔ اب اگر اس کو دور کرنی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایمان والے مرد، ایمان والے عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ اور بولو اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ ارے بولو ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چوہا پکڑ لیا مقداد ابن اسود، اب اگر یہ نر ہے تو مادہ نے اپنی زبان حال سے یوں کہا بھائی میرے ساتھی کو چھوڑ دو، لیکن مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا، کیونکہ ایمان و تقوی ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ ہے جب ایمان و تقوی ہوگا تو برکتیں بولو کہاں سے اترے گی؟ آسمان سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے کر کے دکھلایا۔ صحابہ کرام جو کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا۔ اب وہ چوہا اپنے بل اور سوراخ میں گیا اور وہاں سے سونے کا 1 روپے کا سکہ لے کر آیا۔ آج کل تو چونکہ ہمارے اعمال ڈپلیکیٹ ہو گئے اس لیے ہمارے روپے بھی کیسے ہو گئے بولو؟ ارے بولو نے، پہلے سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، وہ اصل روپے اور اصل مال ہوتا تھا۔ آج کل تو کاغذ کے اوپر حکومت کا سکہ لگا تو 50 کی نوٹ، 100 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ، اور جب اس نے چاہا تو بولو لال نوٹ ہے۔ ارے بولو ہو گیا کہ نہیں؟ اور سونے اور چاندی کے سکے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم بدل گئے تو ہمارے ساتھ کے اعمال بھی بدل گئے۔ اب وہ تو چوہا 1 سونے کا سکہ لے کر آیا اور مقداد ابن اسود کے سامنے ڈال دیا۔ اب زبان حال سے کہنے لگا اب تو میرے بھائی کو چھوڑو، میں نے آپ کو فدیہ دے دیا، لیکن مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا، 2 چوہے میں سے 1 کو پکڑ لیا تھا۔ یہ دوسرا چوہا واپس بل میں گیا، دوسرا سونے کا سکہ لے کر آیا۔ ارے بولا آدمی سمجھتا ہے کہ میں اکیلا سمجھدار ہوں، ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض آدمی جیب میں 100 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ، 50 کی نوٹ، اگر بیٹا یوں کہے کہ ابا 50 کی نوٹ دو تو بولو کیا نکلے گا؟ ارے بولو نہیں یار، ان پوری تھپی میں سے، پوری گدی میں سے وہی نکالے گا جو 50 کی نوٹ ہوگی۔ ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ لوگ سب جنید بغدادی ہو گئے؟ ہمارے صورت میں ایسا ہوتا ہے۔
کہ 100 کی 50 کی 1000 کی 2000 کی سب مل ہے اور کسی نے یوں کہا کہ 50 کی نوٹ دو تو وہ آنکھیں بند کر کے جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو کون سی نوٹ نکلے گی؟ اللہ کا نظام ہے. وہ چوہا بل میں گیا اور اس نے سونے کا ایک سکہ نکالا اور پھر لا کر ان کو رکھ دیا. اپنی زبان حال سے کہنے لگا اب تو بھائی نہیں. پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، ایسے 17 مرتبہ 16 مرتبہ یہ گیا اور سونے کے سکے لا کر دے دیے. اب زبان حال سے کہنے لگا اب تو میرے بھائی کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. اب یہ چوہا گیا، سونے کا سکہ بھی لے کر آیا اور پھٹی ہوئی تھیلی بھی لے کر آیا اور لا کر ڈال دی. اب میرے پاس بولو، ارے بولو نہیں یار، اب کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ سب کے سب لا کر میں نے دے دیا. اب مقداد ابن اسود نے اس چوہے کو چھوڑ دیا، یہ دونوں کھیلتے کودتے چلے گئے. ہم اور آپ ہوتے تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت اچھی روزی دی، سیدھے ہم گھر جاتے. ارے بولو، انہوں نے ایسا نہیں کیا چونکہ ایمان ہے، آخرت کی فکر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پوری کارگزاری سنائی. اے اللہ کے نبی آج تو ایسا ہوا، میں نے چوہے کو پکڑ لیا، دوسرا چوہا بل میں گیا، 1 2 5 7 12 14 15 16 17 دینار کے سکے لا کر میرے کو ڈال دیے. اب میں نے ان کو چھوڑ دیا، وہ چلے گئے اور اس نے پھٹی ہوئی تھیلی لا کر رکھ دی. اب یہ 17 دینار سونے کے سکے میرے کو ملے ہیں، اب میں اس کا کیا کروں؟ ایسا نہیں ہذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا فضل ہے چلو. نہیں، ایمان دل میں تھا، آخرت کی فکر تھی. زندگی ایسی گزارنی تھی کہ جس زندگی پر ہمیشہ اس کے اللہ پاک جنت کا مالک بناوے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری روزی ہے، اللہ کی طرف سے تم کو رزق دیا گیا ہے، تم اس کو استعمال کر لو. ارے بولو چوہا کبھی روزی دے سکتا ہے، نفع پہنچا سکتا ہے، لیکن اوپر سے فیصلہ ہوا. ایک بات اور پوچھ لو پھر اپنے بات کو شروع کر رہے ہیں. آج تک ہم نے دنیا میں پانی کا سمندر دیکھا، پانی کے علاوہ کا کسی نے سمندر دیکھا ہے دنیا میں؟ جنت میں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بتلایا ہے کہ جنت میں جا کر جو نہریں ہوگی وہ پانی کی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، وہ نہریں ہوگی. لیکن دنیا میں پانی کے علاوہ کسی نے کوئی سمندر دیکھا ہو تو ذرا ہاتھ اونچا کرو. ارے بولو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. 4 مہینے جاؤ گے انشاءاللہ. ارے بولو نہیں یار، دنیا میں تو گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہے نا، ایک ہاتھ سے لو نا دوسرے ہاتھ سے. تو کون کون نیت کرتا ہے میں 4 مہینے لگاؤں گا؟ ذرا ہاتھ تو اٹھا دو. اللہ کرے آج کے ہاتھ اٹھانے کو اللہ ہم سب کے لیے قبول فرما لے. ابھی ذرا ہاتھ اٹھاؤ. بہت سے لوگوں نے نہیں اٹھایا ابھی، اور میری تمنا ہے کہ اللہ کرے آج تو 100% مجمع ہاتھ تو اٹھا دے. جب اللہ قبول کرے 1 دن 2 دن مہینہ 15 دن 6 مہینے، لیکن نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ہم لوگ ویسٹ انڈیز کے اندر گئے تو ویسٹ انڈیز کے اندر ایک ساتھی کہنے لگا مولانا چلو ایک اور سمندر میں تم کو دکھاؤں. اچھا چلو. بولے 40 کلومیٹر کا ہے، اوہو، اور پانی کے علاوہ ہے. اچھا چلو. اس نے کہا وہاں پہنچا کر کچے مکان ہے، اور میں نے پوچھا یہ کچے مکان کیوں ہے؟ بولے یہ پورا کا پورا 40 کلومیٹر کا ایریا، یہ جو اپنا روڈ بنتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، ڈامر، یہ ڈامر کا سمندر ہے. ارے بھائی، بولے یہ کچے مکانات اس کے لیے ہیں کہ گرمی کے دنوں کے اندر ڈامر پگھل کر یہ پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، اور 200 سال سے یہاں سے سپلائی چل رہی ہے، لیکن آج تک ڈامر ختم نہیں ہوا. تو ڈامر کا سمندر تھا. تو اللہ جس کو جو نفع چاہے، اللہ چوہے کو نفع والا بنا دے، اللہ زمین کو ڈامر والی بنا دے، اللہ پہاڑ کو پہاڑ اور پتھر والا بنا دے. یہ کیا ہے؟ بولے یہ پہاڑ تھا لیکن اب یہ ماربل کا پتھر ہو گیا.
اب دیکھو مسجدوں میں لگنے شروع ہو گئے، اب اس کی قیمت کو اللہ نے بڑھا دی۔ اللہ پاک نے دوستو بزرگوں ایک زبردست ایمانی طاقت کے لیے اور ہم تمام کو دنیا میں اپنی آخرت کے آباد کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ لیا اور اپنا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پائی اگر ہم نے آخرت کے بنانے میں لگا دی تو انشاءاللہ دنیا بھی اللہ پاک دیں گے اور آخرت بھی بہت بڑی اللہ بنائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ماحول ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے بولو؟ ارے بولو، مچھلی پانی میں تو زندہ رہتی ہے لیکن آپ اس کو باہر کر دو، پانی کے ماحول سے باہر کر دو تو کیا ہوگا؟ ارے بولو یار، مر جائے گی۔ ماحول میں زندہ ہے، پانی اس کے لیے ماحول ہے، لیکن باہر نکالی تو مر گئی۔ اچھا، چائے تھرموس کے اندر بولو کتنے گھنٹے گرم رہے گی؟ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے والا بھی اب تو تھرموس نکلا ہے، لیکن آپ نے اس کو کپ میں نکالا، بولو کتنے دن گرم رہے گی؟ ارے بولو، 1-2 منٹ، صحیح بات ہے۔ ماحول میں ٹھنڈی، ماحول میں گرم تھی، لیکن ماحول سے باہر کیا تو بولو ٹھنڈی ہو۔ صحابہ کرام نے دین کا ایسا ماحول بنایا تھا کہ 100% نماز زندہ تھی، 100% زکوٰۃ زندہ تھی، 100% پردے والی آیتیں اور پردہ زندہ تھا۔ یہاں تک کہ کاروبار میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، مسجد میں، بازار میں، گھروں میں، شادیوں میں، خوشی میں، غمی میں اللہ کا حکم پورا کا پورا ادا ہو رہا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا ہو رہی ہے۔ اللہ کرے اس ماحول کے بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ماحول بن جاتا ہے تو صحابہ کرام کے وہاں جیل نہیں تھی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی قیدی پکڑا گیا تو اس کو کہاں رکھتے تھے بولو؟ ارے بولو کہاں رکھتے تھے؟ مسجد میں۔ مسجد میں اس کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ 3 دن کے اندر ایسا ماحول تھا مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا اور ان کے اخلاق کا، ایثار کا، نماز کا، دعا کا، ہمدردی کا کہ 3 دن کے اندر اللہ پاک اس کو ایمان عطا فرما دیتے تھے۔ ایک ماحول کی بات ہے نا۔ اچھا، گھروں کا ماحول کیسا ہے؟ تو مائیں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی ہے، ایک ماحول بنا ہے، اللہ سے ڈرا رہی ہے، ان کو آخرت یاد دلا رہی ہے اور ان کی تربیت کا نظام ایسا چل رہا ہے تو بطور امتحان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چکر لگا رہے اور ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، چونکہ ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے اب ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی۔ ارے بولے اسکول مدرسے میں امتحان ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ماں نے بطور امتحان کے اپنی بیٹی سے یوں کہا، بیٹی دودھ میں پانی کو ملا لے، کیونکہ تربیت کس نے کی ہے بولو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت علی کو کسی نے پوچھا تھا کہ دین سکھلاؤ، اب ماں نے اس کو دین سکھلایا، اللہ اس کے رسول کی عظمت بتلائی، حرام اور حلال کی تمیز بتلائی۔ اب ماں بطور امتحان کے اپنی بیٹی کو کہنے لگی، بیٹی دودھ میں پانی کو ملا لے۔ اب بولو بیٹی ملائے گی؟ اس لیے کہ ماں نے اس کو سکھلایا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے۔ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی دودھ میں پانی کو نہ ملاوے۔ اب بولو یہ تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے کی۔ اب پہلا سوال تو اوکے ہو گیا، اب ماں نے دوسرا سوال ڈالا، بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں، انہیں کیا پتا چلا کہ تو نے دودھ میں پانی کو ملا دیا؟ یہ سوال تھا اور بطور امتحان کے تھا۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ حضرت عمر کی موجودگی کے اندر ایسا معاشرہ بن گیا ہو کہ لوگ دودھ میں پانی کو ملاتے ہو، لیکن آج بے دینی کی بنیاد کے اوپر بولو
بلکہ دودھ میں پانی کو نہیں ملاتے، پتہ نہیں کون سی چیز کا دودھ بنا کر دنیا میں سپلائی کرتے. ارے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب ماں نے دوسرا سوال، بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں. اب دیکھو بیٹی نے جو جواب دیا، چونکہ ایک ماحول بنا تھا، گھر کا، مسجد کا، محلے کا، بازار کا، مارکیٹ کا، شادیوں کا، ہر چیز کا ایک ماحول بن گیا تھا کہ جس پر صحابہ کرام کا جمنا آسان تھا. آج ہمارے ماحول کی کمی کی بنیاد کے اوپر بولو ہمارے بچے نماز سے دور ہے، ہمارے نوجوان روزے سے دور ہے، ہمارے یہاں کی پتہ نہیں کیسی کمائیاں چل رہی ہے. وہ ایک عمومی ماحول بنا ہوا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا، آپ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک محنت ہو رہی ہے، 95 سال کے قریب ہو گئی ہے، 1926 سے شروع ہوئی ہے اور 2021 چل رہا ہے. 95 سال لوگوں کو گھر سے بے گھر کرنا، جیسا آپ کو بلایا 4 مہینے چلے، گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، اور پوری دنیا میں 4 مہینے 6 مہینے، پتہ نہیں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہے. تو کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ گھروں سے بے گھر کرتے ہو اور بستروں کو اٹھا کر پوری دنیا میں پیدل چلاتے ہو، اور یہ مسجد وہ مسجد، اس کی ملاقات اس کی ملاقات، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کتنے آسان لفظوں میں کہہ دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. اب میں اور آپ 10 سال سے، 20 سال سے، 5 سال سے چلہ، 2 چلے، 5 چلے، مہینے، 4 مہینے، 10 مرتبہ، پتہ نہیں کتنے لگے ہیں. کیا ہماری زندگی میں 100% دین آ گیا؟ ارے بولو. ایک بزرگ کہنے لگے، میں اس کونے پر بیٹھا تھا مسجد کے، اور 20 آدمی مسجد میں داخل ہو گئے، اس میں سے 17 آدمی الٹے پیر سے داخل ہوئے. حالانکہ بولو مسجد کے داخلے کی سنت کیا ہے؟ ارے بولو سیدھا پیر. ایک مرتبہ سفیان ثوری بھول سے الٹے پیر سے داخل ہو گئے تو کسی نے آواز دے کر یوں کہا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، او بیلوں کی طرح ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہو، ہمارے گھر کے داخلے کا طریقہ بھی تمہیں معلوم نہیں. عربی میں ثور کہتے ہیں بیل کو. اس دن سے انہوں نے اپنی سرنیم سفیان ثوری کر دی. کیا مطلب؟ ایک مرتبہ بھول سے قیامت تک کے لیے بتلانا تھا کہ دیکھو ایک مرتبہ سنت کے خلاف کی زندگی، اگر ایک مرتبہ داخلہ غلط ہو گیا اللہ کی طرف سے متوجہ ہو گئے. اب ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہمارے کپڑے، ہمارا چہرہ، ہماری غمی، ہمارا سفر، ہمارا حضر، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ہمارا کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، فیکٹری چلانا، حکومت کرنا، جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہر سنت پر عمل کریں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ. پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کے ہر عمل میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا بولو؟ ارے جیسے آپ کے وہاں ہفتے میں ایک مرتبہ گشت ہوتا ہے نا، ارے بولو نا، اپنی مسجد کا گشت ہوتا ہے، تو گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں کہ آج مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی. ارے بولو جاتے ہیں کہ نہیں؟ پورے محلے کے مکانات میں جاتے ہیں. لیکن ماحول ایسا نہیں بنا ہے کہ بھئی 10-20% محلے میں 200 گھر ہے، 400 بالغ مرد ہے، 40-50 آ گئے اور ابھی 350 نہیں آئے. ابھی ماحول ایسا نہیں بنا ہے، اور اس کے لیے محنت تو چل رہی ہے، لیکن جیسی محنت ہونی چاہیے ایسی ابھی تک نہیں ہوئی. دنیا والوں نے ماحول بنا دیا. کیسا ماحول بنا دیا؟ صبح میں 8 بجے، ارے بھائی ننداسن کی مارکیٹ کتنے بجے کھلتی ہے؟ صبح 9 بجے. ارے بولو 9 بجے. تو کیا 8 بجے گشت کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے؟ چلو بھائی دکان کھولنے کا وقت ہو گیا. ارے بولو
پورے علاقے میں کہیں بھی ایک ماحول بن گیا. تو ماحول میں اگر بھول سے کبھی آنکھ لگ گئی اور دیر ہو گئی اور 9 بجے روزانہ دکان کھلتی ہے اور آج 8:45 بج گئے اور بیوی چائے گرم کر کے لائی ہے اور آملیٹ بنا کر لائی ہے اور گرم روٹی بنا کر لائی ہے اور یہ روزانہ 8:45 بجے نکل جائے گا، بولو آج یہ ناشتہ کرے گا؟ ارے بولو نہیں، یہ نکل جائے گا. 9 بجے کا ماحول ہے، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ایسا دوستو بزرگوں، اللہ کرے ہر گھر میں، ہر مسجد میں اللہ کرے ایسا ماحول بننا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد پوری مسجد کا معائنہ کیا، پوری مسجد کے نمازیوں کو دیکھا. مثلا محلے میں 200 گھر ہے اور 400 بالغ مرد ہے، تو پوری مسجد کے اندر دیکھا ایک ایک آدمی کو، تو 399 آدمی تھے. مثلا اگر محلے میں 400 بالغ مرد ہے تو مسجد میں کتنے تھے؟ ارے بولو نہیں یار، کتنے آدمی غیر حاضر تھے؟ کون؟ ارے بولو. سلیمان. حضرت شیخ نے لکھا ہے. ارے بھائی آج سلیمان نظر نہیں آتے. یہ ماحول بنا ہے. اور حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و فکر کرنے لگے، دیکھنے لگے اور پوری مسجد کا معائنہ. اور کون سی نماز تھی؟ ارے بولو نہیں یار. اس لیے میں بولاتا ہوں اللہ کرے. ہمارے میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر محلے میں کتنے فیصد، کتنے ٹکے نمازی ہے تو کون سی نماز دیکھنی پڑے گی؟ فجر. باقی تو ظہر اثر میں تو لوگ باہر ہوتے، لیکن عام طور پر فجر کی نماز میں لوگ گھر میں ہوتے. اب اگر 200 گھر ہے، 400 بالغ مرد ہے اور 20 کی 2 صفیں بھرا گئی، کتنی؟ بلکہ چلو 3 بھر گئی، 20 اور 20 تو کتنے ہو گئے؟ کسی کو پوچھا بھائی صاحب تمہاری مسجد میں فجر کی تو 3 صفیں منہ بھر کر بولے گا. ہماری مسجد تو فول ہوتی ہے، 3 صفیں پوری بھر جاتی. اب اس کو اگر یوں پوچھے کہ چلو اللہ کا کرم ہے کہ 3 صفیں 60 آدمی مسجد میں فجر کی نماز میں آ گئے، لیکن کتنے گھروں میں رہے؟ ارے بولو 400 میں سے 60 آدمی آ گئے تو کتنے فیصد ہوئے؟ بولو 15. کتنے؟ 85% مجمع ابھی اپنے گھروں میں ہے. اب بولو ان پر کون محنت کرے گا؟ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 399 آدمی، مثال دے رہا ہوں میں، کتنے تھے وہ تو خبر نہیں ہے، وہ تو کوئی جگہ نہیں لکھا، لیکن پوری مسجد کا معائنہ کر کے مثلا اگر 400 ہے تو 399 ہے اور ایک آدمی نہیں ہے. آپ نے پوچھا آج سلیمان نظر نہیں آتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر چھوڑ دیا. ارے بولو 2-3 مرتبہ گال پر تھپڑ مار کر چھوڑ دیا. ارے بولو کیا کیا؟ کوئی جماعت کو بھیجا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کون، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. بلکہ کیا ہوا بولو؟ ارے بولو خود گئے اور جا کر پوری معلومات کی کہ بھائی آج سلیمان فجر کی نماز میں نہیں آئے. یہ ماحول کی میں بات کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی کا ایسا ماحول بنا ہے اور گھر کا ایسا ماحول بنا ہے اور بازار کا ایسا ماحول بنا ہے کہ نماز کے وقت میں دکانیں بولو ارے بولو بند ہو جاتی تھی. یہ ماحول بنانے کے بعد بلکہ حضرت علی تو یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے مارکیٹ اور بازار بھی مسجدوں کی طرح ہے. جیسے مسجدوں میں نماز، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، سچائی، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، برائی نہیں، تو وہ صحابہ کرام نے ایسا ماحول بنایا ہے. تو حضرت علی یوں فرماتے ہیں ہمارے بازار اور مارکیٹ بھی مسجدوں کی طرح ہے، عمارت میں نہیں بلکہ اعمال میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کر تحقیق کر رہے کہ آج سلیمان نظر نہیں آئے
تو ماں نے کہا پوری رات عبادت میں لگا دی، تو فجر کی نماز گھر میں پڑھ کر سو گئے، نماز نہیں چھوٹی۔ ہمارے یہاں تو 85 یا 80 یا 70% لوگوں کی نماز بولو، پھر ہم امیدیں لگاوے اے اللہ رحمتیں اترے، اے اللہ وقت بے بارش۔ ابھی کل پرسوں ہم گئے، بولے مولانا بارش رکی ہوئی ہے اور یہی وقت ہے بارش کے آنے کا، اس لیے کہ فصل یہ کھیتی باڑی کرنے والے اور فصل کاٹنے والے اور فصل کو بونے والے یہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ارے بولو بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ کیسے مسئلہ حل ہوگا کہ 80% جو لوگ فجر کی نماز میں نہیں آئے؟ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کو برابر وقت پر دے دیتا ہے، ورنہ دوستو بزرگوں ہم تمام کی محنت کی کمی کی بنیاد کے اوپر آج مارکیٹ آباد ہو گئی، اسکول آباد ہو گئی، ریلوے اسٹیشن آباد ہو گئے، لیکن مسجدیں ویران ہو گئی۔ نیت کرو انشاءاللہ مسجد کو بھی آباد کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے آباد کریں گے؟ پوری محنت لگا دو، اور انشاءاللہ اگر ہم نے محنت کر لی تو گھروں کا ماحول بھی بنے گا، مسجدوں کا ماحول بھی بنے گا، مارکیٹ کا ماحول بھی بنے گا، اور ایک عمومی ایسی فضا ہوگی کہ رات کو 12 بجے پردے کی آیت اتری۔ کتنے بجے اتری؟ ارے بولو، مستورات کا پردہ۔ اس وقت کے اندر عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی، مرد بھی آتے تھے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد ہر عورت اپنے گھر میں چلی جاتی تھی، ایک عورت گھر پہ نہیں پہنچی۔ اب اس کا شوہر تلاش کرنے کے لیے آیا، دیکھے بھائی میری بیوی مسجد میں گئی تھی ابھی تک نہیں آئی، تو اس کونے پہ چھپی ہوئی کھڑی ہے۔ پوچھا چلو گھر، بولے پردے کی آیت اتر گئی ہے اور میرے پاس پردہ نہیں ہے، میرے پاس ایسا لمبی چادر نہیں ہے کہ جس کو ڈھانک کر کے میں گھر کے باہر نکلوں۔ آپ جلدی سے چادر لے کر آ جاؤ تاکہ اللہ کا حکم میں پورا کروں۔ یہ ماحول بنا ہے۔ تو شوہر نے کہا رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کون دیکھنے والا ہے، چلو فجر کی نماز میں جب آؤ گے تو آئندہ چادر لے کر آ جانا، چونکہ آیت تب اتری ہے جب یہ مسجد میں آ چکی ہے۔ تو عورت نے جو جواب دیا ہے وہ ایمان اور یقین کو بڑھانے والا جواب ہے۔ عورت نے یوں کہا کہ اندھیرے اور اجالے کا مسئلہ نہیں ہے، اندھیرے اور اجالے کا مسئلہ یہ تو اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ عورتیں پردے کے بغیر نہیں نکل سکتی، اب تم جاؤ چادر لے کر آؤ۔ یہ شوہر گئے اور بڑی چادر لے کر آئے اور یہ عورت حجاب کے ساتھ نکلی۔ یہ ماحول پر محنت کرنے کے بعد ایسی اللہ پاک استعداد بنا دیتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم آ گیا اسی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اندر کا ضمیر بالکل تیار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گشت کر رہے اور ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے اور بولا پہلا سوال میں تو پاس ہو گئی، دوسرا سوال یہ کیا امیر المومنین تو سوئے ہیں، وہ کہاں دیکھیں گے کہ تو نے دودھ میں پانی کو ملا دیا۔ یہ ماں کی طرف سے بطور امتحان کے تھا، لیکن چونکہ ماں نے تربیت کی ہے، گھر کی تعلیم کی برکت سے ایک ماحول بنا ہے، تو بیٹی تو بھائی ماں جیسی زندگی گزارے گی۔ بولو بیٹی، ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی، ماں روزہ رکھے گی تو بیٹی چاہے 5 سال کی ہوگی فجر میں اٹھ کر کھانا نہیں کھائے گی۔ ماں تو کھانا نہیں کھا رہی ہے تو میں بھی روزہ، ارے بیٹی تیرے اوپر روزہ فرض نہیں ہے ابھی تو نہیں، لیکن ماں کو دیکھا۔ اور اللہ کرے اللہ نہ کرے اگر اس کے خلاف کی زندگی ہے، ماں نماز نہیں پڑھی، ماں نے جھوٹ بولا، ماں نے رات کو پتہ نہیں جو کچھ ماں کرے گی بیٹے کی زندگی میں منتقل ہوگا۔ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ماں نے بیٹی سے دوسرا سوال کر کے یوں پوچھا بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں، تو دودھ میں پانی کو ملا لے۔ تو بیٹی نے جواب میں، چونکہ امتحان ہو رہا ہے اور بیٹی کی تربیت ہوئی ہے، آج دوستو بزرگوں ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی تو آج ہماری بیٹی کو 12-15 سال کے ہونے کے بعد بولو ماں باپ کی طاقت ہے بیٹی کو کچھ کہے؟ ارے بولو۔
اور جو ماحول جو آج کل دنیا میں نظر آتا ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ماحول کے بگڑنے کی وجہ ہمارا یہ مجمع ہے، جنہوں نے اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے محلے کا، اپنے علاقوں کا ماحول صحیح نہیں کیا ہے، تو بے دینی ہماری زندگی کے ایک ایک پل میں اور ایک ایک قدم کے اوپر بے دینی آتی چلی جا رہی۔ اب ماں نے سوال کیا تو بیٹی نے یوں کہا، امی امیر المومنین تو سوئے ہیں، لیکن میرا تمہارا اور امیر المومنین کا خدا تو نہیں سویا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، وہ تو ہماری ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جب ایک عمومی ماحول بنے گا تو بولو زبانیں غلط نہیں بولے گی، آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی۔ ایک آدمی کسی کے وہاں گئے، عصر کی نماز کے بعد گئے، مثلا عبداللہ بھائی نام ہے، تو جا کر پوچھا بھائی عبداللہ بھائی کہاں ہیں؟ تو گھر سے آواز آئی عبداللہ بھائی سوئے ہیں۔ اور وقت کون سا ہے بولو؟ عصر کی نماز کے بعد، اور عصر کے بعد سونا مکروہ ہے۔ اب ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی کہ اپنے آپ کو کہنے لگے تیرے کو کیا بولنے کی ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کہ سفر میں سے آئے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ان کو ٹینشن ہو، تو نے کیوں اپنا آپ کو اتنا کہا؟ کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ اتنا بولنے کی وجہ سے 1 سال تک تیرے کو زمین پر لٹاؤں گا، 1 سال تک تیرے کو روزہ رکھاؤں گا۔ باجی عمل کی وجہ سے یعنی اتنی سی بات کے اوپر 1 سال تک ان کو روزے کی سزا دی تاکہ ہماری زبانیں کینچیوں کی طرح نہ چلے۔ یہ ماحول بنا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، ان کا مرید آ کر میرے کو کہنے لگا کہ پوری زندگی 88 سال کی عمر تھی، پوری زندگی ایسی گزاری ہے، نہ کبھی کسی کی غیبت کو سنا ہے نہ کسی کی غیبت کو انہوں نے کیا ہے۔ اللہ کرے دوستو بزرگوں، اس ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جب آدمی محنت کرتا ہے تو بولو ماحول اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ارے یار ماحول بگڑ گیا، ماحول نہیں بگڑا، بلکہ کون بگڑا ہے؟ ارے بولو نا یار، ہم بگڑے ہیں، ہم نے محنت ہی نہیں کی۔ دنیا کا ماحول بن گیا، اسکول کا ماحول بن گیا، ریلوے کا ماحول بن گیا، کھیت کا ماحول بن گیا۔ رات کو 12 بجے اگر لائٹ آتی ہے تو بولو لوگ کتنے بجے کھیت میں جائیں گے؟ بھائی رات کے 12 سے 4 بجے تک پانی چلے گا اور بجلی تبھی آئے گی، اور کھیت میں پانی کی ضرورت ہے تو کسی کے گھر جا کر تشکیل نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ 12 بجے آٹومیٹک سب کے سب کہاں پہنچیں گے؟ یہ ماحول بن گیا۔ اللہ کرے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اللہ کے نبی کے طریقے کا، علم کا، دین کا، شریعت کا، اللہ کے احکامات، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادت، ایک ایسا عمومی ماحول بنانا ہے، اور اس ماحول کے لیے اللہ پاک نے دعوت کی مبارک محنت دی ہے، اور ایسا ماحول دنیا میں بنا ہے۔ ایسا ماحول دنیا میں بولو، ایک بات میں کہہ دوں، ایک ملک میں ہم لوگ گئے اجتماع میں، 3000 کا مجمع آ گیا۔ ہمارے جیسا نہیں کہ پہلے دن مجمع کم آوے اور دوسرے دن، ارے بولو نہیں یار، آپ کے وہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے وہاں ایسا ہوتا ہے، آپ کے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر 2 دن کا اجتماع ہے سنیچر اتوار کو، تو سنیچر کو مجمع کم اور اتوار کو۔ اس ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی آج کتنا مجمع ہے؟ بولے 3000۔ میں نے پوچھا کہ کل دعا میں کتنا مجمع آئے گا؟ بولے یہ آ گیا۔ اب ان کا آپس کا مشورہ چل رہا ہے کہ بھائی دوپہر میں کھانا کتنا پکے گا اور شام کو کتنا پکے گا، تو دوپہر میں کتنا پکنا چاہیے؟ ارے بولو یار، اور شام کو؟ اب میں نے جیسے آپ نے سوچا، میرے بھی ذہن میں کیا تھا کہ بھئی دوپہر میں کتنا پکے اور رات کو کتنا پکے، یہ کوئی مشورہ کرنا ہے؟
بھائی ٹوٹلی کھانا دونوں وقت میں کتنا پکنا چاہیے؟ ارے بولو یہی مشورہ ہوگا نا. ان کا مشورہ یہ ہوا کہ دوپہر میں کتنا پکے، رات کو کتنا پکے. میں دیکھتا رہا، میں نے کہا چلو ابھی دیکھو تو صحیح. تو کسی نے کہا دوپہر میں 500 کا پکنا چاہیے، اور کسی نے کہا کہ 700 کا پکنا چاہیے. ہوتے ہوتے مشورہ ہو گیا کہ دوپہر کا 500 کا پکے گا اور رات کو کتنا پکے گا؟ 3000. مشورہ پورا ہوتے ہی میں نے امیر صاحب کو بلا کر کہا، میں کہا تم لوگوں کو بھی مرولی بھیجنے کی ضرورت ہے. مرولی میں کیا ہے؟ ارے بولو نہیں یار، جن کا دماغ بگڑ جاتا ہے اس کو صحیح کرنے کا علاج ہوتا ہے. یہ کوئی بات ہے کہ دوپہر میں 500 اور رات کو 3000؟ اپنے تو اپنے یہاں سوچ کر کے، وہ تو اپنا بے تکلف دوست تھا. اس نے یوں کہا کہ مولانا یہ سب روزے کی حالت میں ہے، نہ پیر ہے نہ جمعرات ہے، نہ ایام 20 13 14 15 ہر مہینے کی 3 دن کے اندر روزہ رکھنا بولو سنت ہے. یہ دن نہیں تھا، جمعہ سنیچر اتوار کا دن تھا. نہ پیر نہ جمعرات. پیر جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے. تو میں نے ان کو اور آگے کا سوال پوچھا. میں نے کہا جب نفلی روزے کا ان کا یہ حال ہے تو ان کے رمضان کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ کہ بھی رمضان میں. تو وہ کہنے لگے بلا مبالغہ کہوں مولانا، کوئی تکلف نہیں، بڑا چڑھا کر نہیں کہتا، تقریباً 95% سے زیادہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. اب یہ کب بنا ماحول؟ بونا محنت کی تو ماحول بنا ہے نا. اللہ کرے یہ ہمارا خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا اور مقام پر رہنا. اللہ کے راستے میں آدمی یا تو ہر سال کا چلہ لگائے گا تو مقام پر کتنے مہینے رکے گا؟ 11.5 مہینے. اور اگر ہر سال 4 جیسے آپ لوگ لگاتے ہو نا، ہر سال 4 مہینے تو مقام پر کتنے لگیں گے؟ ارے بولو ہر سال 4 مہینے لگاتے ہو نا؟ نہیں لگاتے رات نیت کرو انشاءاللہ ہر سال لگائیں گے. ارے نیت تو کرو. کسی نے امام صاحب اب تک رات کو جگتے نہیں تھے، لیکن کسی نے امام ابو حنیفہ کے متعلق کہہ دیا، ارے جانتے ہو یہ امام صاحب پوری رات جگ کر عبادت کرتے. اب تک شروع نہیں ہوا تھا، لیکن جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو اس دن سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز شروع کر دی، اور زندگی کے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. تو نیت کرو. بھائی اب تک تو یہ تھا کہ لگایا نہیں لگایا اللہ معاف کرے، لیکن اب آج جب گمان یہ ہے کہ ماشاءاللہ تمہارا تو ہر سال 4 مہینے لگتے ہوں گے، کیونکہ آج جماعتیں جو جا رہی ہے وہ بھی کتنے مہینے کی جا رہی ہے؟ چلے کی تو بولے نو انٹری، چلے کی کیا کر دی؟ ارے نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے بھی لگائیں گے اور چلے کی جماعت بھی بنائیں گے. اگر ہر سال 4 مہینے لگائے گا تو 8 مہینہ کہاں رکے گا؟ ارے بولو اپنے مقام پر. تو زیادہ تر اس کا وقت مقام پر لگتا ہے. اگر یہ مقام کے 5 عملوں کی پابندی کر لے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمانی اور روحانی اگر کسی کو ترقی چاہیے تو یہ 5 عملوں کی پابندی کر لے. نیت کرو انشاءاللہ آج تک جو ہو گیا اللہ معاف کرے، لیکن آج سے 5 عمل پابندی کے ساتھ ہم سب کریں گے. کون کون کرے گا؟ ہاتھ نیچے رکھ دو. اب ہوش کے ساتھ بتاؤ کہ کون کون کرے گا 5 عمل. ذرا پورا ہاتھ اٹھاؤ، اب پورا اٹھا لو. پکی بات؟ ارے پکی بات. ہم نے گجراتی میں ایک کہوت پڑھی تھی، ٹیپے ٹیپے. ارے بولو نا یار. اگر ہم نے روزانہ 2.5 گھنٹے لگائے تو 10 دن میں 25 گھنٹے کتنے؟ اور 1 مہینے میں 75 گھنٹے کتنے؟ ارے بولو نا. اور 12 مہینے میں چلو 10 مہینے گنو، ایک تو چلا وہ 4 مہینے لگائیں گے، لیکن اگر 10 مہینے کا گنو تو کتنے؟ اور 10 سال میں؟ ارے بولو. اور 20 سال میں؟ اور 40 سال میں؟
آج سے جس کی عمر اگر 15 20 25 سال کی ہے اور اللہ پاک اس کو زندگی دے وے تو 40 سال تک اگر وہ کرے گا، بولو ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے گا کہ نہیں؟ ارے بولو، ایک بات میں آپ کو سنا دوں ٹیپے ٹیپے سروور کی۔ ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا کہ تم روٹی چبانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کرتے ہو، حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، ایسا کب سے کرتے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ ارے بولو 40 سال۔ بولو کتنے سال؟ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ کھانا ہی چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ میں نے روٹی چبانے اور ستو پھانکنے کے درمیان میں حساب لگایا تو ایک وقت میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بچت ہوتی ہے وقت کی۔ تو 3 مرتبہ، ہم لوگ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں ناشتہ، دوپہر اور رات؟ ایسا ہی ہے نا کہ آپ لوگ ایک ہی مرتبہ کھاتے ہو؟ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ میں 70، تو 3 مرتبہ میں کتنا سبحان اللہ آدمی پڑھ لے وے؟ 200۔ اور 10 دن میں جلدی جلدی بولو، جلدی جلدی، 2100۔ اور 30 دن میں 6300 ایک مہینے میں، اور 12 مہینے میں نہیں، گنت کچا ہے، 12 چھکے 72 اور 300 دوسرے، تقریباً 75,000۔ کتنا ایک سال میں؟ کتنا؟ اور 10 سال میں اور 20 سال میں اور 40 سال میں 30 لاکھ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو اس کے لیے گناؤں، اللہ کرے یاد رہے کہ 30 لاکھ سبحان اللہ ان کے نامہ اعمال میں جو جمع ہوا، وہ کھانے یعنی ستو اور کھانے کے درمیان میں جو وقت بچ گیا اس پر سبحان اللہ پڑھنے پر 40 سال سے بولے میں نے روٹی چبانا چھوڑ دیا، ان کے نامہ اعمال میں 30 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ جمع ہو گیا۔ ٹیپے ٹیپے سروور بھراوے جو کہتے ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک سبحان اللہ، چلو 30 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، ایک سبحان اللہ کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اور کسی کو معلوم ہے احد کا پہاڑ کتنے کلومیٹر ہے؟ ارے بولو، حج میں کون کون گیا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ احد کا پہاڑ تو دیکھا ہے، لیکن کتنا وزن ہے، کتنا کلومیٹر میں آپ کو سنا دوں؟ 18 کلومیٹر لمبا ہے، اور اس کا پتھر ہم نے لیا عام پتھروں سے زیادہ وزنی ہے۔ اللہ اس کے رسول تو ہمارے اعمال پر بڑی آخرت بنے اسی کا فیصلہ کریں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے۔ تو جس کے نام اعمال پر خالی کھانے پر 30 لاکھ سبحان اللہ جمع ہوگا، وہ اگر قصدن صبح شام کی تسبیحات کی پابندی اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اگر اس آیت پر عمل کر کے صبح شام اللہ 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 سبحان اللہ پڑھتا ہوگا تو بولو اس کے نامہ اعمال میں کتنے جمع ہو جائیں گے؟ ایک دن میں آدمی 30 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن ٹیپے ٹیپے سروور بھرا کر کتنا زیادہ بھرا گیا۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی مقام پر رہ کر 5 عملوں کی پابندی کریں گے، اور ہمارا سروور بھی کیا ہوگا؟ بولو، ارے بولو نہیں یار، یہ سروور پانی کا ہوگا، مال کا ہوگا، اعمال اور نیکیوں کا ہوگا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ 5 عمل پابندی کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلا عمل، کسی ایک نماز کے بعد مشورہ کر لینا۔ کیا مشورہ کریں گے؟ کہ بھئی پورے محلے کی بے دینی کیسے ختم ہو؟ 100% نماز، 100% مسجد میں تعلیم، 100% لوگ گشتوں میں آوے، 100% اللہ کے راستے میں، 100% بچوں کی تربیت صحیح ہو، 100% عورتوں کی زندگی میں پردہ آوے، 100% گھروں میں سادگی کا ماحول بنے، 100% لوگ اللہ کے راستے میں جاوے، اور پورا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جاوے۔ اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو گزشتہ کل کی کارگزاری سنا دو کہ بھئی کل کتنی ملاقات ہوئی، آج کتنی ملاقات ہوئی، آج کتنی ملاقات کریں گے۔ 10-12 منٹ کے اندر ہمارا مشورہ ہو جانا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ آدمی کسی کو نیا آدمی سمجھ کر چھوڑ نہیں دے،
بعض مرتبہ مسجد و جماعت کے پرانے جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہی آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں. ایک آدمی آج 3 دن لگا کر آیا, ایک چلا لگا کر آیا, ایک پہلی مرتبہ بیٹھا, لیکن آدمی اس کو کیا سمجھتا ہے, ارے تو آج کل کا آیا ہے, میں تو 40 سال سے تبلیغ میں ہوں. ارے بولا آپ کے وہاں ایسا نہیں ہے, لیکن ہمارے صورت میں ایسا ہے. آپ کے وہاں ایسا ہوتا ہے؟ ارے بولو, ہر جگہ ہوگا. کوے ہر جگہ کیسے ہے؟ اب اگر ہم نے نیا آدمی کو نیا آدمی سمجھ کر کے چھوڑ دیا, 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 15 دن, نہ اس کو پوچھا نہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی, تو بولو 15-20 دن کے بعد یہ کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ سب کو پوچھیں گے, سب کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے اور سب سے مشورہ کریں گے. کرو گے انشاءاللہ, کسی کو معمولی نہ سمجھے. ایک مرتبہ ایک 4 ویلر آدمی اپنے بیوی بچوں کو گھمانے کے لیے لے گیا. یہ کہاں جا رہے 2-3 آدمی؟ اچھا تھوڑا قریب آ جاؤ. آپ کہو گے تو میں تو بات جلدی پوری کر دوں گا, لیکن تھوڑے قریب آ جاؤ. آپ لوگ قریب آ جاؤ. ارے تھوڑی حرکت کرو نا. بھائی صاحب یہ آپ کیا جگہ ہے, اور جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. حرکت میں کیا ہے بولو؟ اور وہ 99 کا قاتل 1 بالش آگے بڑھا تھا. کتنا؟ ارے بولو نا یار. اور رحمت کا فرشتہ اس کو اٹھا. تو تم لوگ بھی 1 بالش آگے بڑھ جاؤ نا. میرے کو باہر کے مجمع کو اندر لانا ہے. آ جاؤ آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, آ جاؤ جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. اب کوئی اٹھے گا تو نہیں انشاءاللہ؟ ارے سب جمع گے انشاءاللہ. ایک تھوڑی دیر, آدھا پونا گھنٹے میں اپنے بات کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ کرے ہماری مجلس سے ہم سب کو نفع ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ایمانی لائن کے مذاکرے کرو گے تو ایمان والوں کو نفع ہوگا. آ جاؤ آ جاؤ, ماشاءاللہ بہت جگہ ہے, جلدی سے آ جاؤ, جلدی سے آ جاؤ. اللہ کرے ہمارا یہ آنا اللہ پاک ہم تمام کو پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یہ جو طلب کے ساتھ اور محتاج بن کر جو آ رہے ہیں, اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ذریعہ بنا دے گا. آپ کے آگے جگہ دکھتی ہے کچھ؟ تو آؤ نا, یہ پورا مجمع میرے کو اندر لانا ہے. آ جاؤ آ جاؤ. ارے بولو بیٹھنا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یار, سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آ جاؤ جلدی آ جاؤ, ماشاءاللہ بہت جگہ ہے, جلدی سے آ جاؤ نے. ارے وہ فوجی کتنی دیر میں کھانا کھا لیتا ہے؟ وہ جو ملٹری والے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والوں کو فوجی کی طرح رہنا چاہیے. سلوٹوں میں دنیا کے کام کر لے تاکہ جو وقت بچے بولو اپنے کو جو ٹپے کیا بھرنے کا ہے. ارے بولو نا یار, نیت کرو انشاءاللہ ہمارا سروور بہت بڑا نیکیوں کا اللہ بھر دے گا. تو وہ میاں بیوی اور بچے گھومنے کے لیے گئے, اور شام کو جب واپس آ رہے تھے تو درمیان میں جنگل آیا اور بریج آیا اور نیچے ندی بہ رہی تھی, اور اس کی گاڑی کو پنچر ہو گیا, اس کا ایک ویل پنچر ہو گیا. اب اس کے پاس اسپیئر ویل بھی ہے. جلدی سے اس نے نٹ بولٹ نکالے, ویل بدلا, اور وہ نٹ بولٹ اوپر پالی پر رکھ دیے جس کے نیچے ندی بہ رہی تھی. اکیلا ہے, بیوی بچے ہیں, شام کا وقت ہے, جنگل بیابان ہے, اور جلدی سے اپنے وہاں پہنچنا ہے, تو وہ ٹینشن میں تھا. جلد بازی کے اندر ہاتھ لگ گیا اور نٹ بولٹ اس کے پانی میں گر گئے. اب بولو چوتھا ویل کیسے فیٹ ہوگا؟ سامنے سے ایک سائیکل سوار آیا. ارے بھائی صاحب بہت ٹینشن میں ہو, میں تمہاری کچھ مدد کروں؟ تو جب آدمی پرانا ہو جاتا ہے نا, کیا کہتا ہے خبر ہے؟ اس نے کیا کہا, تو نے کبھی گاڑی دیکھی ہے؟ تیرے ابا نے دیکھی ہے؟ تیرے دادا نے کبھی چلائی ہے؟ جب آدمی نشے میں ہوتا ہے نا کہ میں پرانا اور یہ نیا, اس کو کیا پوچھنے کا. لیکن اس نے یوں کہا, بھائی صاحب تم پریشان ہو, میں بھلے سائیکل والا ہوں, میرے کو کچھ نہیں آتا, میں آج پہلا دن تبلیغ کا ہے اور ابھی تک میرے 3 دن چلے 4 مہینے نہیں لگے. اللہ کا کرم ہے کہ تمہارے 20 سال سے لگتے ہیں, لیکن تمہاری جو گانٹ پھنس گئی ہے اللہ کرے میرے ہاتھ سے کھل جاوے, تم بتلا تو دو. جب آدمی تھک جاتا ہے نا, اس لیے کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا بھی سہارا مل جاوے تو بولو. اب وہ تو ڈوب ہی رہا تھا,
ایک طرف سورج غروب ہو رہا تھا اور ایک طرف یہ بھی. اس نے کہا بھائی صاحب میری ایک بھول ہو گئی کہ میری ایک ویل میں پنچر ہو گیا اور میرے کو اسپیئر ویل بدلنا ہے, تو یہ میرے نٹ بولٹ ہے نا میں نے یہاں رکھے تھے پالی پر, میرا ہاتھ لگ گیا اور نیچے پانی میں گر گئے. اب میں گاؤں میں یا شہر میں جاؤں تو کیسے جاؤں, اور اگر کسی کے ساتھ جاؤں گا تو بیوی بچے اکیلے رہیں گے اور جنگل بیابان ہے, تو میں ٹینشن میں ہوں کہ میرا چوتھا ویل میں کیسے فیٹ کروں. اب یہ تو بیچارہ نہ اس نے گاڑی دیکھی, نہ اس کے ابا نے دیکھی, نہ دادا نے دیکھی. اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. ارے بولو کیا کہا؟ ارے یار کیا آسان ہے یار, کیا مذاق اڑاتے ہو, بغیر نٹ بول کے کیا, بغیر بول کے کیا گاڑی کے ویل فٹ ہوگا. پھر اس نے کیا کہا, یہ تو بہت, ارے بولو نا یار, ایسے ہمارے تبلیغ کے 5 عمل بھی بولو, لیکن کرو گے تو آسان ہے, اور اگر نہیں کرنے کی سوچو گے تو اس کی طرح مشکل نظر آئے گا. ارے بھائی کیا آسان ہے, بغیر بولٹ کے کیسے بولے بہت آسان ہے. کیا بولا بولو, تم بھی بولو نہیں جیسا میں بولا. ہاں تبلیغ کا کام بولو اور دین کا کام. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ آسانی. الدین یسر, دین آسان ہے. اللہ کے نبی کی بات ہے, میری بات نہیں. اس نے کہا کیا آسان ہے؟ اب اس نے کہا کہ 3 ویل جو ہے جو لگے ہوئے ہیں اس میں سے ایک ایک بولٹ نکال لے اور اپنا چوتھا ویل فٹ کر دے, اور مارکیٹ میں جب پہنچے تو 4 نٹ بولٹ خرید لینا اور اس کو فٹ کر دینا. ارے یار یہ تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا. ارے بولے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نے جلدی سے ایک ایک نکالا اور چوتھا ویل فٹ کیا. اب بعض مرتبہ نیا آدمی ایسی کوئی رائے دے دیتا ہے کہ جو برسوں کا بند دروازہ کھل جاتا ہے. بعض علاقے انٹچ ہوتے ہیں نا تبلیغ سے. تمہارے وہاں بھی کچھ علاقے ہیں نا, میں نام نہیں لیتا ہوں. گزشتہ آئے تھے تو کارگزاری سنائی تھی, مولانا ہمارے وہاں تو 500 مکان ہیں اور ابھی تک تبلیغ کا کام, تبلیغ کی تیبی داخل نہیں ہوئی. تو بعض مرتبہ انٹچ تبلیغ کے ایسے محلے, ایسی بلڈنگیں, ایسے گاؤں, ایسے خاندان, اگر کوئی نیا آدمی کوئی رائے دے دے اور اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ بند دروازہ اللہ پاک کھول دیں گے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب روزانہ مشورے میں بیٹھیں گے اور مشورے میں اپنی بے دینی کے دور کرنے کی فکریں کریں گے. گزشتہ کی کارگزاری, آج کا عمل اور نئے پرانے سب مل کر مشورہ کریں گے اور ذمہ داری ڈالیں گے. ہماری مسجد و جماعت کے ذریعے 2.5 گھنٹے روزانہ لگانے. کتنے لگانے؟ ارے بولو. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو 1 لے کر آئے گا 1 کا 10 اللہ دیں گے. جو 2.5 گھنٹے لگائے گا اللہ اس کو 24 گھنٹے کا ثواب دیں گے. تو کون چاہتا ہے کہ اللہ میرے کو 24 گھنٹے کا ثواب دے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بولو. اچھا 2.5 گھنٹے اگر ہمارے, ایک بات اور پوچھ لوں, ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے سنا ہے کہ ننداسن حلقے کی ڈکشنری میں ناراضگی کا لفظ ہی نہیں ہے. صحیح سنا ہے میں نے؟ ارے بولو نا یار, ناراضگی نہیں ہوتی تم کو؟ اچھا 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ کو کیا کہیں گے؟ اچھا اس میں سے کس کے لگتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. 2 گھنٹے 29 منٹ اور, حالانکہ کتنے سالوں سے ہم سنتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جماعتیں نہیں بنتی, مسجدیں آباد نہیں ہوتی, نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھے گی. ارے بھائی ہم محنت نہیں کریں گے تو بولو دنیا میں پورا جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. آگے اللہ پاک نے جو فرمایا جزاء بما كانوا يعملون, یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں عمل کر کے لائے. خالی انگلی اٹھا کر نہیں آئے, 2.5 گھنٹے کی انگلی اور خالی نیت کر کے باقی میں بھول گئے, نسیم نہیں.
بلکہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں عمل کر کے لائے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 2.5 گھنٹے لگائیں گے۔ کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ نا یار۔ ارے اللہ کے دین کے سامنے تو محتاجگی اپنی بتاؤ تاکہ اللہ قبول کر لے۔ 2.5 گھنٹے نہیں، میں آپ کو سنا دوں، تھوڑی دیر تو ہو جائے گی آج۔ لوگوں نے 6 مہینے سال میں طے کیے تو اللہ نے 6 مہینے بولو، اس کو میں آپ کو سنا دوں۔ 2 ڈاکٹر تھے، 2 میری ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے تشکیل کی تو وہ کہنے لگے مولانا آپ کی تشکیل تو سر آنکھوں بھر، لیکن 6 مہینے میرے بھی لگتے، 6 مہینے اس کے بھی لگتے۔ ارے بھائی یہ تو بہت آگے ہے۔ اچھا تم دونوں کیا کرتے ہو؟ بولے ہم دونوں ڈاکٹر ہیں۔ ارے بھائی ڈاکٹر صاحب تو کبھی، ہمارے وہاں ایک مرتبہ ڈاکٹروں کی جماعت آئی اور بروڑے کے وکیل دائما کمار کا بیٹا بھی آیا۔ اس نے کہا کہ ہم کو دھوکہ لگا ہے ڈاکٹروں کو کہ ہم کماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خدمت میں لگے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر تو معاف کر دینا، یہ تو اس کی بات ہے۔ تو میں نے کہا تم دونوں ڈاکٹر اور 6 مہینے لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کارگزاری جو سنائی وہ میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کرے ہم کارگزاری سے سبق لے کر اپنی زندگی کو بدلنے والے بن جاوے۔ انہوں نے یوں کہا کہ ہم دونوں کے الگ الگ دواخانے تھے، اب چالو دواخانے میں بولو جا سکتے، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے 2 دواخانے کو 1 کر دے وے، اور جو بھی ملے گا آدھا تیرا آدھا میرا۔ تو پھر میرے سے بھی برداشت نہیں ہوا تو میں نے پوچھا کہ پہلے تم کو کتنا ملتا تھا الگ الگ؟ بولے 20-20 ہزار ایک دواخانے میں۔ میں نے کہا جب تم نے 1 کر دیا تو کتنا ملتا ہے؟ بولے دونوں کو 20-20 ہزار۔ ایک مقدر کی روزی تھوڑی چلی جائے گی۔ بولے 6 مہینے یہ دواخانے چلاتا ہے، 6 مہینے یہ ڈاکٹر چلاتے، جو ملتا ہے آدھا آدھا تقسیم کر لیتے، تو جتنا پہلے ملتا تھا بولو اتنا ہی، مقدر کی روزی تو ختم نہیں ہوگی نا۔ پھر میں نے یوں کہا کہ ڈاکٹر صاحب معاف کر دینا، جب تم لوگ جاتے ہوں گے، مثلا ابھی یہ ڈاکٹر گئے تو ان کے پیشنٹ 3 چیزیں دنیا میں طے ہے۔ بال کاٹنے والا آدمی کا بولو فکس ہوتا ہے، ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ڈاکٹر بھی، فیملی ڈاکٹر بھی بولو، اور کپڑے دھونے والا دھوبی بھی، ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے وہاں نہیں ہوتا ہے ایسا؟ ہمارے وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بال کاٹنے والا دوسرا کوئی نہیں چلے گا، ڈاکٹر بھی بولے اسی کو۔ تو میں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب کو کہ جب تم اللہ کے راستے میں 6 مہینے جاتے ہوں گے تو تمہارے پیشنٹ جو تمہارے دردی ہوں گے وہ تم کو بد دعائیں دیتے ہوں گے، یار میرا بیٹا بیمار پڑ گیا اور یہ میرا فیملی ڈاکٹر، لیکن وہ تو 6 مہینے چلا گیا۔ ارے بولو صحیح سوال ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں یار، پورا متوجہ رہو، اپنے کو لمبا چوڑا بیان نہیں کرنے کا۔ وہ کہنے لگے مولانا تمہاری بھول ہو رہی ہے، وہ بد دعائیں نہیں دیتے بلکہ دعائیں دیتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب کوئی دعا دیتا ہوگا؟ میرا بیٹا بیمار ہے اور تم دواخانے میں حاضر نہیں ہو اور میں برسوں سے تمہارا علاج کراتا ہوں اور میرے بیٹے کو میرے کو ادھر سے ادھر جانا پڑے اور اس کی دوا راس نہیں آئی۔ تم نے ہمارے خاندان کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، اس کی بچپن کو دیکھا، 10 سال سے تم ہمارا علاج کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ بد دعائیں نہیں دیتے، دعائیں دیتے۔ بولے واقعی میں اگر تم قبول کر لو تو ہم کو بد دعائیں نہیں ملتی بلکہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ کیسے؟ بولے جب میں 6 مہینے جاتا ہوں تو میرا کوئی پیشنٹ بیمار نہیں پڑتا، اب جب میں آ جاتا ہوں تو میرے پیشنٹ، اب وہ کیا دعائیں کریں گے؟ ارے بولو کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب 12 مہینے غیر حاضر رہے تو اچھا ہے تاکہ ہمارے بچے بیمار نہ پڑے۔ یہ نظام ہے اللہ پاک کا۔ اور آپ کو میں سنا دوں، سناؤں مولانا سناؤں، کوئی جلدی تو نہیں ہے نا تم کو؟ آج کا دن تمہارے ہاتھ میں اور آج کا دن اپنے بھی تمہارے پاس ہے۔ 8 گھنٹے، یہ جو ماجے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہر سال کے 4 مہینے، مہینے کے 10 دن اور روزانہ کے بولو
ایک ساتھی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اور سنیچر اور اتوار 2 دن کی عام طور پر بیرون میں چھٹی رہتی ہے، تو کام کے کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن، 2 دن تو چھٹی ہو گئی، سنیچر اتوار۔ اب اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، کتنے گھنٹے کی؟ تو 5 دن میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ 40 گھنٹے۔ اب اس کو دعا کرنے کی، اے اللہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت تو اللہ کے راستے میں، مسجد میں، مرکز پر اور دعوت کے تقاضے پر لگا دے۔ اب وہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کو کیا سوجی؟ اس نے ایپلیکیشن، گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اور دنیا کا بہت اونچا ملک ہے، اس نے گورنمنٹ اپنی ہاسپٹل میں اس نے ایک عرضی لکھی اور یوں کہا کہ میرے ہفتے کے 40 گھنٹے میں 2 دن میں پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 2 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 48۔ اس میں سے یہ کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کرے گا؟ پورے ہفتے کی ڈیوٹی 40 گھنٹہ۔ بولو کوئی قبول کرے گا؟ ارے بولو گورنمنٹ۔ اور ڈاکٹر کو تو روز ضرورت ہے، روز بیمار آئیں گے، روز اس کی ہاسپٹل چلانی، روز مریض ہے، روز آپریشن ہے، لیکن اندر کی نیت، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم کسی بات کو طے کر لو کہ یہ کرنا ہی ہے، پھر بولو اللہ پاک کیا کریں گے۔ اب اس کو بھی خبر ہے کہ بظاہر مشکل ہے، لیکن اس کا یقین کس پر تھا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب اس نے جیسے ہی ایپلیکیشن ڈالی کہ میں ہفتے میں 2 دن ڈیوٹی کر کے اپنے 40 گھنٹے پورے کر لوں اور بقیہ 5 دن کہاں لگاؤں گا، تو مہینے میں 4 ہفتے آئیں گے، 5 چوکو 20 دن میں کہاں لگاؤں گا؟ اللہ کے راستے میں کہاں لگاؤں گا؟ بولو۔ یہ 10 دن کی بات نہیں، اس سے آگے کی بات اس نے طے کر لیا۔ اب بہت مشکل ہے اگر کسی کو تم یوں مشورہ لینے میرے پاس کوئی آوے کہ میں گورنمنٹ کی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوں اور میں 2 دن میں 40 گھنٹے کی ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں، بولو میں رائے دوں گا جلدی؟ بظاہر مشکل، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اور وہ اللہ تو ناممکن کو کیا کر دیتا ہے؟ بولو ممکن کر دیتا ہے۔ اب جیسے اس کی ایپلیکیشن گئی، اس علاقے میں بیماری شروع ہو گئی، اور کہتے ہیں نا موبائل، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو سروس ہوتی ہے 24 گھنٹے، موبائل وان، کہ 24 گھنٹے۔ اب یہ ایمرجنسی ایسی داخل ہو گئی کہ بھئی قدم قدم کے اوپر ان کو دواخانے کھولنے پڑے، اور ان کو ضرورت ہو گئی کہ بھئی 24 گھنٹے کوئی ڈاکٹر اگر رہتا ہے ہم اس کو ایکسٹرا پگار ڈبل ٹربل دیں گے۔ اب اس کی ایپلیکیشن پہنچی اور اس علاقے میں بیماری پھیل گئی اور ان کو ضرورت تھی، بولو ڈاکٹر کی، 24 گھنٹے کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی دے وے۔ اب اس کی جو ایپلیکیشن تھی کہ میں 24 گھنٹے یعنی 20 اور 20 40 2 دن کے اندر 40 گھنٹے کی ڈیوٹی دے دوں گا۔ اب اس نے جیسے ہی ایپلیکیشن گئی، اللہ نے بیماری شروع کر دی اور ایمرجنسی داخل ہو گئی اور ڈاکٹر کی اور ہاسپٹلوں کی ضرورت پڑی۔ جو ٹیمپریری کھڑی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی موبائل کہتے ہیں نا، کہ موبائل وان، یعنی ایسا کہ بھئی ٹیمپریری دواخانے شروع ہو گئے۔ اب اس کی ضرورت تھی تو اس کی ایپلیکیشن قبول ہو گئی، اور میرے کو کہنے لگے مولانا وہ تو تھوڑے دن کے اندر بیماری چھٹ گئی، لیکن میری درخواست منظور ہو گئی۔ اللہ کا کرم ہے، مہینے میں 8 دن ڈیوٹی کرتا ہوں اور بقیہ دن میں اللہ پاک میرے سے دعوت کی محنت کا کام لیتا ہے۔ جب آدمی طے کر لیتا ہے میرے کو لگانا ہے تو اللہ پاک دنیا بھی آسان کرے گا، دین بھی آسان کرے گا۔ پہنچیں گے تو انشاءاللہ پوری جان پورے مال تک، لیکن ابھی اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 2.5 گھنٹے پابندی کے ساتھ لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا 2.5 گھنٹے لگانے سے کتنا آسان ہے؟ مثلا 200 گھر ہے، کتنے گھر ہیں؟ اور ہماری مسجد و جماعت میں 12 آدمی بیٹھتے ہیں۔ اچھا ان 200 گھر کو پہلے 4 حصوں میں تقسیم کر لو تو ایک ایک کے حصے میں کتنے گھر آئے؟ 50، برابر ہے؟ ذرا سمجھ لینا بات کو۔ اچھا یہ مسجد و جماعت کے 12 ساتھی کو بھی 4 میں تقسیم کر لو، کتنے ہو گئے؟ 3۔ نہیں، جماعت اپنے 16 کی بناؤ، مسجد و جماعت کے 16 ساتھیوں کو 4 میں تقسیم کرو،
تو ایک ایک کے حصے میں کتنے آ گئے؟ 4 آ گئے. اب یہ 4 کی 2 کی 2 جوڑی بنا دو، تو یہ 2 جوڑی 4 آدمی 50 گھر کے لیے، ہر میں برابر ہے. اگر یہ 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں روزانہ، تو سب سے پہلے تو گھر گھر کی ملاقات ہے، دعوت اللہ. پھر کوئی بیمار ہو گیا اس کی خبر لے لو، کسی کا انتقال ہو گیا اس کی تعزیت کر لو، کوئی جماعت آئی اس کی نصرت کر لو، کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے تو اس کو رکھنے کے لیے جاؤ، کوئی جماعت آ رہی ہے تو اس کا استقبال کرو. محلے کی ہر ضرورت میں ہمارا اس دعوت کی محنت کا کام. جب کوئی بیمار ہو گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا اور سب سے پہلے یہ مسجد و جماعت کے ساتھی پہنچیں گے، ارے بھائی صاحب کیا ہوا؟ بولے یار رشتہ دار، اللہ میں خبر کر، لاؤ فون نمبر دو. اب انہوں نے خبر کر لی، کفن اور جلدی سے قبر کھدا دی. بولو وہ گھرانہ ان کے اس عمل سے متاثر ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ ہوگا. اب اگر ہمارا دعوت اللہ میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور ایک گھر میں 1.25 گھنٹہ پورے ایمان یقین کی بات، 4 مہینے کی تشکیل، نہیں تو چلہ، نہیں تو 3 دن، اگر یہ بھی نہیں تو مسجد کے کسی عمل سے جو جس سطح کا دین ہے اس سے آگے کی ان کو دعوت دینی. ایک جماعت اگر 2 گھر کو کرے تو 2 جماعت ہم نے 2 کی بنائی تو روزانہ کتنے گھر ہوں گے؟ ارے بولو 4. کتنے گھر ہوں گے؟ اچھا یہ 50 گھروں کے درمیان میں یہ 4 آدمی اور روزانہ 2 گھر، 4 گھر کو اگر کر لیتے ہیں تو 50 گھر کتنے دن میں پورے ہو جائیں گے؟ بولو 13 دن میں. 13 چوکو 52. ارے بھائی برابر ہے نا. اگر ہم نے اتنا آسان کام کو کر لیا تو یہ 13 دن میں، دوسری جماعت 13 دن میں، تیسری جماعت 13 دن میں اور چوتھی جماعت 13 دن کے اندر، تو یہ 2.5 گھنٹے اگر لگاوے اور روزانہ 2 جماعتیں 2 گھر کی ملاقات کرے تو پورا محلہ 200 گھر کا کتنے دن میں پورا ہو جاوے؟ 13 دن. اور میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 15 دن کے اندر دین کی نسبت پر ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. ارے بولو آسان ہے کہ مشکل ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات اور پوچھوں، آپ کی ڈکشنری میں تو ناراضگی نہیں ہے، کون سی ایسی مسجد ہے کہ جس میں 100% گھروں کی ملاقات اور تمام افراد کی ملاقات ہو گئی؟ کوئی مسجد ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کام اتنا آسان ہے لیکن کرنے کا طریقہ ہم نہیں کرتے، تو ہم زیادہ تھکنے کے باوجود بھی ہمارے محلے کے 200 گھر کو ابھی تک ہم کور نہیں کر سکے. تو نیت کرو انشاءاللہ آج سے ہم محلے کے تمام گھر اور تمام گھر کے تمام بالغ مرد اور اس سے پوری ایمان یقین کی بات کر کے جو جس سطح میں ہے اس سے آگے دین کی محنت کریں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا، آپ دیکھو گے روزانہ تعلیم میں، روزانہ گشتوں میں، روزانہ مسجد و جماعت میں، نماز کے پڑھنے میں اللہ پاک اضافہ کریں گے. لیکن کب کریں گے؟ جب یہ مجمع پورے 2.5 گھنٹے لگاوے. تو نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے 2.5 گھنٹے لگائیں گے؟ ذرا پوری پکی طریقے سے ہاتھ اٹھاؤ نا. اور اپنا دین 24 گھنٹے کا نہیں بلکہ 2.5 گھنٹے نکل جاوے تو کتنا رہے گا؟ ہمارا دین سارے 21 گھنٹے کا سمجھ کے چلو. 2.5 گھنٹے تو مسجد کو دیے اور اس میں جو ملاقاتیں ہوگی اللہ کرے ہم اس کو معمولی نہ سمجھے، باجے ملاقاتیں انشاءاللہ بہت بڑی خیر لاتی ہے. 2 عمل ہو گئے، ایک تو روزانہ مسجد و جماعت بیٹھنا، دوسرا 2.5 گھنٹے. تیسرا عمل مسجد اور گھر کی تعلیم میں شرکت کرنا. مسجد کی تعلیم ہر ایک کی الگ الگ ہوگی. جس نماز کے بعد مجمع زیادہ ملتا ہو اس نماز کے بعد ہم کو تعلیم کا عمل کرنا چاہیے. اور اس میں روزانہ اگر آدمی بڑھتے رہے، مثلا آپ نے آج میرے گھر پہ آ کر تعلیم کی دعوت دی، تعلیم میں نہیں بیٹھتا، آپ نے دعوت دی، ایک تو آپ نے دعوت دے دی، دوسرا جو نماز کے بعد تعلیم ہے آپ میرا انتظار کرو گے اور باہر آ کر میرے بازو میں نماز پڑھو گے، اور جیسے ہی سلام پھرانے کے بعد میرے کو کیا کہو گے؟ مولانا آپ نے کل وعدہ کیا تھا ابھی عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوگی، ماشاءاللہ آپ اور اپنے دونوں شریک ہو جائیں گے. اب بولو میرے کو اٹھنے کی گنجائش ہے؟ میرے کو آپ نے کل ملاقات کی، میں نے وعدہ کیا،
آج تم نے میری ملاقات کی، سلام دعا کی، دعائیں دی، اور نماز کے بعد میرے کو تھوڑا سا کہ اپنے دونوں بیٹھ کر ماشاءاللہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، اب بولو ہمارا تعلیم میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ ایسے مسجد و جماعت میں، ایسے گشتوں میں، اور ہم اس کو معمولی نہ سمجھے، باجے مرتبہ تعلیم میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق کا دروازہ کھول دیتے۔ ہمارے ساتھ 1986 میں 4 مہینے بنگلہ دیش گئے، ایک ساتھی بہت تیزی کے ساتھ کھانا بھی جلدی کھا لے ہوئے، بستر سے بھی جلدی، اور جلدی سے مسجد میں آ کر بیٹھ جاوے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ میرے کو کہنے لگا مولانا آپ میرے امیر ہو تو میں کہتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھا، میں نے 2 نیت کی۔ ایک تو میں نے یہ نیت کی، اے اللہ جو سنوں گا عمل کروں گا، جو سنوں گا، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جو میں نیت کروں تو عمل کا دروازہ کھول دے۔ بولے اس دن یہ حدیث آئی 40 دن 200 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ 2 پروانے، 2 سرٹیفکیٹ، ایک جہنم سے بری کا معنی جنتی اور نفاق سے بری کا معنی مومن۔ یہ دونوں سرٹیفکیٹ کا وعدہ میں نے سن لیا کہ جو آدمی 40 دن 200 نمازیں پڑھے گا اللہ پاک اس کو 2 پروانے دیں گے۔ ایک تو میں نے نیت کر لی کہ جو سنوں گا کیا کروں گا، اور دوسرا میں نے اللہ سے کہنا طے کیا، اے اللہ میں نے سنا ہے، میں نے نیت کی ہے، لیکن عمل کی توفیق تو تیری طرف سے آئے گی۔ بولے مولانا اس دن سے لے کر آج 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اب ہر نو یعنی ہر چلے میں سال میں 9 چلے آتے ہیں، تو سال میں 9 مرتبہ اس کو 2 جہنم سے برات کا اور نفاق سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ ایک سال میں 9 تو 18 سال میں کتنی مرتبہ سرٹیفکیٹ مل گیا؟ یہ تو 1986 کی بات کرتا ہوں، اور گزشتہ 19 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کے بھائیوں سے اور وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا، بولے ان کی وہی پابندی تھی جو پہلے سے چلی آ رہی۔ تو تب 18 سال ہوئے تھے 1986 میں، تو ابھی اس کے بعد 19 تک اور کتنے سال ہو گئے؟ 16 اور 19 29 اور وہ 18 47 سال، 47 سال جس نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ بولے تعلیم کے عمل کی شرکت۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی مسجد کی تعلیم میں بھی بیٹھیں گے۔ کون کون بیٹھے گا؟ دوسرا 2 مل کر ایک عمل ہے، مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم۔ آپ کو ایک بات اور پوچھ لوں، بہت سے گھروں میں گھر کی تعلیم تو ہوتی ہے، ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر میں پوچھوں گا کہ کس کے گھر میں ہوتی ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ نے، کس کے گھر میں تعلیم کا عمل ہوتا ہے؟ اچھا اپنی ذات سے کون کون شریک ہوتا ہے گھر میں، وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو مولانا گن لو، 10-15% ہے۔ ہم نہیں بیٹھتے، ہاں گھر میں تعلیم ہو جاتی۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور بڑی کارگزاری، ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے، 100 کا مجمع بیٹھتا ہے، یہ۔ حضرت جی نے کہا تو بیٹھتا ہے؟ بولے میں نہیں بیٹھا۔ بولے تیرے حق میں تعلیم نہیں ہوئی، مسجد میں ہوئی۔ پھر حضرت جی فرماتے تھے پارس منی کا پتھر نہ بنے کہ اس پتھر پر کوئی بھی دھاتو لگ گیا تو وہ تو سننا بن جائے گا، لیکن پتھر اپنی جگہ پر، اور وہ چھلنی نہ بنے کہ اس میں جو بھی ہوگا وہ تو چھان کر کے اچھا آئے گا، لیکن چھلنی کو کیا ملا؟ کچرا۔ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہوا، لیکن ہم کو تو تب ہوگا جب ہم عمل کریں گے۔ اور مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب کے حوالے سے کہ تمہارے گھروں میں جن سوراخوں سے بے دینی، نافرمانی اور گناہوں کے عمل آتے ہیں، اگر تم تعلیم کا عمل کرو گے اللہ پاک ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ اور مولانا عمر صاحب یہ بھی کہتے تھے اگر تم نے گھر کی تعلیم اور گھر کے بچوں کی فکر نہیں کی، ایک پارٹی بن جائے گی اور تم اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی بے گھر بن جاؤ گے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ گھر کی تعلیم میں بھی ہم سب شریک رہیں گے اور اپنے گھر کی تعلیم کی پوری نگرانی کریں گے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم سب انشاءاللہ اپنے گھر کی تعلیم میں بیٹھیں گے؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔
اور چوتھا عمل ہفتے کے 2 گشت. کتنے گشت بولو؟ اچھا پہلا گشت کون کون کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اور دوسرا گشت کون کرتا ہے؟ دیکھ لو. 2 گشت ملا کر ایک عمل ہے. نیت کرو انشاءاللہ دونوں گشت پابندی کے ساتھ کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک کسی جگہ عذاب کے بھیجنے کا ارادہ کر لیتے، لیکن 3 لائن کی جماعتیں، ایک تو مسجد کو آباد کرنے والی، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والی، اور آخر رات میں توبہ و استغفار کرنے والی، اگر یہ جماعتیں موجود ہے اللہ اپنے عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں. دنیا والے بتائیں گے سائیکلون چلے گا، بارش آئے گا، سیلاب آئے گا، ہوا آئے گی، زلزلہ آئے گا، لیکن آج تک بولو کسی نے اس کا علاج بتلایا ہے؟ ارے بولو. یہ جو پیشن گوئی کرتے اور آگاہی کرتے، ہاں یہ تو کہیں گے کہ اس مہینے میں بارش زیادہ ہوگا اور 2024 تک آدھی دنیا ختم، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے اس کا علاج بتلایا کہ اگر ہم گشت کی پابندی کر لی، مسجدوں کی آباد کرنے کی محنت میں لگ گئے، آپس میں اللہ کے لیے محبتیں کرنے لگے اور آخری رات میں اٹھ کر توبہ اور استغفار کر لی، اللہ پاک اپنے عذاب کو موقوف کر دے گا. ہمارا بھی نفع اور انسانیت کا بھی نفع. تو نیت کرو انشاءاللہ دونوں گشت پابندی کے ساتھ کریں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ. ہمارے بہت سے ساتھی دوسرا گشت نہیں کرتے. دوسرا گشت ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن عمل دعوت نہیں، مسجد نہیں، نماز نہیں، تعلیم نہیں، مشورہ نہیں، کوئی کا گھر، کوئی کا اوٹا، کوئی کے درخت کے نیچے آپ نے جا کر نماز شروع کر دی، تعلیم شروع کر دی، مشورہ شروع کر دیا، گشت شروع کر دیا. وہیں سے 3 دن کی جماعتیں بننی شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ پاک وہاں مسجدوں کو آباد کر دیں گے. ہم لوگ فرانس کے اندر گئے تو ہمارے ساتھ مولانا عبد الرحمان جو قریب پڑوس کے تھے، جو ابھی انتقال ہو گیا گزشتہ سال، وہ کہنے لگے 1975 میں نے سال لگایا، ہر جگہ ہم نے خیمے لگائے، اور 2005 میں ہمارے ساتھ تھے. وہاں کے ساتھیوں نے کہا مولانا جہاں جہاں آپ نے خیمے لگائے تھے اللہ پاک نے وہاں تمام جگہ مسجدوں کو بنا دیا. ہمارے دوسرے گشت کے ذریعے سے ابتدا میں درخت کے سائے میں، کسی اوٹے پر، کسی کے گیریج میں، کسی کا مکان، کسی کی دکان، کسی کا چوپال. اب ہوتے ہوتے ہمارے اعمال دعوت کو زندہ کریں گے اور بستی میں اللہ پاک دین کو زندہ کریں گے. پھر ان کو فکر آئے گی، پھر انشاءاللہ مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، محتمم بنیں گے، مدرسہ، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں خیر وجود میں آئے گی. اور اللہ پاک نے اس دعوت کی محنت کو تجارت کہا ہے، اور تجارت تو بڑھنے والی چیز کو کہتے. تو نیت کرو انشاءاللہ دونوں گشت پابندی کے ساتھ کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ اور آخری جو 5واں عمل ہے، ہر مہینے کے 3 دن پابندی کے ساتھ، ہفتے کے تعین کے ساتھ. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہفتے کا تعین کا معنی پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ. اس سے اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہفتہ واری گشت سے جماعت جاوے، لیکن اتنا نہیں تو 2 پرانے محنت کر کے 27 دن اپنے نئے ساتھیوں پر محنت کر کے اپنی جماعت کو مکمل کرے. جماعت جلدی سے آ جاوے، روانگی میں پوری بات ہو، گھنٹہ سوا گھنٹہ، اور جس علاقے میں جاوے وہاں کوئی اعمال ہم سے چھوٹے نہیں. اس ترتیب پر ہمارے 3 دن لگ جاوے. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر یہ ایک آدمی 30 دن کماوے، بولو اللہ پاک روزی کتنے دن کی دیں گے؟ ارے بولو. اور ایک آدمی 27 دن محنت کرے، دکان، کاروبار، ملازمت، فیکٹری، کھیتی باڑی، اور 3 دن اللہ کے راستے میں جاوے، بولو اللہ پاک کتنے دن کی روزی دے گا؟ تو عقل مند پہلا کہ دوسرا؟ ارے بولو. اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو کہ بھئی 30 دن کی روزی بھی مل گئی، اور 3 دن تو ٹیپے ٹیپے سروور بھراوے. مہینے کے 3 دن، 2 مہینے کے 6 دن، اور 11 مہینے کے 33 دن، اور 10 سال کے 330، اور 20 سال، اور پھر 40 سال، یوں کرتے کرتے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جانا. محدثین نے 20 منٹ کا بتلایا ہے. اگر 20 منٹ ٹک گیا اللہ پاک اس کو جو ثواب دیں گے، بیت اللہ،
رمضان کا مہینہ، شب قدر اور حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے کے اوپر جو اللہ پاک دیں گے اس سے زیادہ نفع اس آدمی کو ہوگا جو تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جاوے۔ 1 گھنٹے میں 3:20 منٹ آتی ہے اور 24 گھنٹے میں کتنی 20 منٹ ہوگی؟ 72 کتنی ہوگی؟ اور 3 دن کے اندر تو تھوڑی تھوڑی دیر ہمارا ہر مہینے اگر پابندی کے ساتھ 3 دن لگ گئے تو انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہفتے کا تعین ایسا، اگر کوئی آدمی پہلے ہفتے میں مثلا طے ہے کہ بھئی مولانا کا پہلا ہفتہ ہوگا، اگر ان کو کسی کو شادی میں بلانا ہے تو اتنا معلوم ہو جاوے کہ بھئی مولانا تو نہیں ملیں گے، اب ان کو شادی میں بلانا ہے تو بھئی دوسرا تیسرا ہفتہ اپنی شادی کو بدلو، یہ تو اپنے ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن لگائیں گے۔ اگر ہفتے کے تعین کے ساتھ اور 72 گھنٹے پورے اور 3 دن کے پورے اعمال، 15 نمازیں، صبح شام کی 6 تعلیم، روزانہ کے 5 گشت کا معنی 3 دن میں 15 گشت، اگر اتنا ہم نے کر لیا اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہماری روحانی ترقی ہوگی۔ تو سب کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے 3 دن پابندی کے ساتھ لگائیں گے؟ اور ایک بات آخری اور پوچھ لوں، آج تک پورے سال بھر میں جہاں ہماری 3 دن کی جماعتیں گئی وہاں سے کوئی نقد جماعت نکال کر کے لایا ہے؟ 1 اور 2 3 4 اور بھائی 5۔ اب نیت کرو انشاءاللہ جہاں کہیں جائیں گے 3 دن کی نقد جماعت بنا کر لائیں گے۔ اچھا نقد جماعت بنانا مشکل ہے؟ ارے بولو، آسان ہے۔ جیسے وہ سائیکل والے نے کیا کہا تھا، بہت آسان ہے، تم بولے تھے کہ نہیں؟ ایسے 3 دن نقد جماعت بھی بولو، بہت، ذرا ایک مرتبہ بولو نا، بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کہ اپنا علاقہ ہے بھائی، ننداسن کی جماعت کڑی جائے گی، کڑی کی جماعت کلول، تو اپنے ساتھیوں کو جانتے ہیں۔ اگر آپ نے تشکیل کر لی اور پورے گاؤں میں گھوم پھر کر بھائی ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں چاہیے تو آپ کو وہ کہیں گے ہمارا تو دوسرا ہفتہ طے ہے۔ اچھا بھائی کتنے آدمی طے ہے؟ بولے 10 آدمی۔ اچھا وہ مبارک، پورے گاؤں کے اندر 200 گھر ہے یا مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہے، 400 بالغ مرد ہے، تو بھئی کتنی جماعت ہے؟ بولے دوسرا اور چوتھا ہفتہ۔ اچھا 2 جماعت آپ کو مبارک، 20 آدمی کو نکال لو، بقیہ کتنے رہ گئے 400 میں سے؟ 380۔ ہم ان پر محنت کر کے نقد جماعت بنائیں گے، بولا آپ کو کوئی روکے گا؟ اگر ہم نے مقامی ساتھیوں کو متفق کر کے بھائی ہم تو یہاں سے نقد جماعت لے کر جائیں گے، اگر مہینے کی 50 جماعتیں آپ کی نکلتی ہے تو 1 مہینے میں بولو کتنی ہو جائے گی؟ ارے بولو نا یار۔ اور دوسرے مہینے میں تو بولو تو کرے، گھبراؤ مت، یہ تو اللہ کر کے دے گا۔ دوسرے مہینے میں اور تیسرے مہینے میں اور چوتھے مہینے میں اور 5ویں مہینے میں 1600 جماعت نکل گئی تو پورا ہمارا ننداسن بولو کوئی بالغ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے لیے محتاجگی اللہ کے سامنے بتلانی پڑے گی۔ تو نیت کرو انشاءاللہ، اے اللہ ہم تو تیرے محتاج بندے ہیں، اے اللہ تو قبول کر لے تو تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ 5 عمل پابندی کے ساتھ کریں گے۔ ایک محتاجگی والا 5-7 منٹ کا عمل بتلا دوں، کرو گے؟ ارے بھائی کرو گے؟ کوئی جاؤ گے تو نہیں؟ کون کھڑا ہوگا؟ ذرا کو انگلی اٹھاؤ نا، سب بیٹھو گے۔ اب ہے نا اپنی مسجد کے اعتبار، پہلے تو ہلکے وائز کھڑے ہو جاؤ اور مسجد وائز بیٹھو، اور آپ جو آئے ہوں اور نہیں، آپ جا کر اپنی اپنی مسجدوں میں اس عمل کو بعد میں کرنا، ابھی آپ جو آئے ہو 3 چیزیں طے کر لو۔ ہمارا گشت تو طے ہوتا ہے، تعلیم تو طے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ میں روزانہ 2.5 گھنٹے عصر سے عشاء، ظہر سے عصر، فجر سے 9 بجے تک لگاؤں گا۔ ایک تو 2.5 گھنٹے طے کرو۔ دوسرا، آپ اپنی گھر کی تعلیم کب کرو گے؟ مسجد کی تعلیم تو طے ہے، لیکن آپ کی اپنی گھر کی تعلیم کا وقت عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، کھانے کے بعد 2۔ اور تیسرا، مہینے کے 3 دن ہفتے کے تعین کے ساتھ۔ اگر یہ مجمع ہلکے وائز کھڑے ہو کر مسجد وائز بیٹھ کر کے آپ کو پرچہ دے دیں گے
یہ جو آنے والا مجمع ہے اللہ کے سامنے محتاجگی، اے اللہ ہم نے دل لگا کر 1-1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سنا، اے اللہ اب تم لکھ کے بھی دے رہے، اب تو توفیق کا دروازہ کھول دے۔ اگر ہمارا 5-7 منٹ کا عمل اور لکھ کے دینے سے اگر اللہ پاک قبول کر لے اور پوری زندگی، ابھی میرے کو تھوڑے دن پہلے دہلی کے ایئرپورٹ پر ایک ساتھی ملا، میرے کو کہنے لگا مولانا 35 سال ہو گئے کبھی میرا گوشت ناگا نہیں ہوا۔ اللہ کرے آج کی مجلس میں ابھی سے لے کر موت تک ہم سب کے لیے اللہ پاک توفیق کا دروازہ کھول دے، اس کے لیے نیت کرو، انشاءاللہ اپنی مسجد کے اندر نام لکھا کر پھر جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بھائی آ جاؤ جلدی جلدی، پہلا حلقہ کون سا ہے؟ بھائی کڑی والے ذرا کھڑے ہو جاؤ، کڑی والے ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اچھا آپ ایک جگہ پر آ جاؤ، مسجد کے اعتبار سے بیٹھ جاؤ، اور ان کو پرچہ دینا ہو تو دے دو جلدی، کوئی بھی سادہ پرچہ ہے، چلو بھائی لکھ کے ہم کو دے دو، جلدی جلدی آ جاؤ۔ ماشاءاللہ سب نے کہا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں اٹھے گا اور 7-8 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا حلقہ بولو جلدی، بھائی کلول والے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے سامنے محتاجگی بتلا دو، پوری زندگی کے لیے اللہ دروازے کھول دیں گے۔ اچھا آپ اپنی مسجد کے اعتبار سے بیٹھ جاؤ اور لکھ کر کے تینوں آئٹم 2.5 گھنٹے گھر کی تعلیم اور مہینے کے 3 دن کب دو گے، اور یہی عمل اپنی مسجدوں میں کرنا۔ اور بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا جلدی آ جاؤ، میں نے کہا نا فوجی کی طرح بیٹھ جاؤ، آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ اچھا تیسرا کون سا؟